اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لوگوں، میں آج آپ کو ماں کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ ماں باپ کی دل سے خدمت کرنی چاہیے اور بلا ضرورت ان کی خدمت مستحب ہے، ضرورت کے وقت واجب ہے، لہٰذا بیماری لاچاری میں ان کی خدمت واجب ہے۔ ماں باپ کا نام لے کر ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا ماں باپ کو اپنا حقیر نوکر نہ رکھے، انہیں اچھے اور نرم الفاظ سے پکارو۔ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو یا ابا کہہ کر پکارا، یعنی اے ابا جان۔ بوڑھے ماں باپ کی بدخلقی برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں طبیعت چڑچڑی اور دل وہمی ہو جاتا ہے، جس سے غصہ جلدی آ جاتا ہے، اس لیے ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ عملی طور پر ان کی دل سے خدمت کرو اور ان پر خرچ کرو، اور ان پر خرچ کرتے ہوئے ہاتھ کو روک نہ رکھو، کیونکہ تیری مجبوری کے وقت انہوں نے تجھے پرورش کیا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر ماں اپنی اولاد پر پیار سے ہاتھ اٹھا لے تو اسے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، لہٰذا اس لیے ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ اگر تمہارے دل میں ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو لیکن آپ کو موقع نہیں ملا تو اللہ پاک اس پر آپ کو پکڑ نہیں فرمائے گا، اور کیونکہ وہ ارادوں اور نیت کو جانتا ہے۔ بندہ ماں باپ کی خدمت کے لیے نوافل ترک کر سکتا ہے، فرائض واجبات نہیں چھوڑ سکتا۔ نافرمان باپ کے لیے، جو کافر ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو ان کو اچھی تدبیر سے روکو، یہ نہیں کہ ان کی مار پٹائی کرو۔ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا تو سخت جرم میں کہلاتا ہے، تو اچھی تدبیر سے انہیں روکنا چاہیے۔ والدین کے مرنے کے بعد ان کی بھلائی یہ ہے کہ ان کی وصیتیں پوری کریں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام کریں، فاتحہ تلاوت، قرآن پاک اور دیگر صدقات کا ثواب بخشتے رہیں، ان کے اچھے مراسم یعنی سالانہ ختم، چالیسویں کا ختم وغیرہ جاری رکھیں۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار ان کی قبر کی زیارت کو جائیں۔ والدین کی خدمت بڑی ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حضور پاک کی امت کے لوگ جو کہ مومن ہوں اور غریب ہوں ان کی مدد بھی کرنے کے لیے کہا کہ ماں باپ سے جان ملی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ جن کو اللہ پاک نے زیادہ مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، کیونکہ رب نے آپ کو ضرورت سے زیادہ دولت اس لیے دی ہے کہ تم غریبوں کی مدد کر سکو۔ بھینس کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ اس لیے دیا گیا کہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ جائز مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہا گیا ہے، اور ناجائز خرچ تبذیر کہا جاتا ہے۔ تبذیر اسراف سے زیادہ بری ہے، اس لیے تبذیر پر سخت وعید ہے۔ سینما، جوا، شراب خوری اور زنا، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا فضول خرچی ہے، جس کی سخت سزا ملے گی۔ جیسے اچھی جگہ خرچ کرنا ثواب ہے، ایسے ہی بری جگہ خرچ کرنا گناہ ہے۔ اگر تم غریبوں کی کسی مجبوری کی وجہ سے مدد نہ کر سکو تو ان کو جھڑکو نہ، بلکہ ان سے اچھی بات کہو، جیسے اللہ بھلا کرے گا، یا یہ کہہ دو کہ اب میرے پاس نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوں گے تو میں آپ کو ضرور پھر دے دوں گا۔ تو لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر وہ اگر دروازے پہ کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، سوالی آ جائے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں لے تو اتنا صحت مند ہے، کما نہیں سکتا، لے تو اتنی صحت مند۔ اگر کوئی عورت آ جائے کہتے ہیں لے تو اتنی صحت مند ہے، تم گھروں میں کام کر کے کما کے کھا سکتی ہو، تم مانگنے آ جاتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ان کے گھر کی مجبوری ہے وہ وہی جانتا ہے، اور کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، اور اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ تو اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر گھوڑے پر سوار آ کے بھی آپ سے کوئی سوالی مانگتا ہے نا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو دے، یہ نہ کہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے مانگ رہا ہے۔ تو
آپ اس کو دے دو، آپ کا لگ جائے گا۔ اگر وہ اپنی حیثیت ہوتے ہوئے بھی مانگ رہا ہے تو قیامت والے دن اس سے سوال ہوگا کہ تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو پھر بھی مانگ رہا تھا۔ تو جو غریبوں کو دینا چاہیے اللہ کے نام پر، اگر کوئی جس نے اچھے کپڑے پہنے یا اچھا جوتا پہنا ہے، اگر وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو دو اس کو، آپ کا لگ جائے گا۔ اگر وہ اپنی حیثیت ہوتے ہوئے بھی مانگ رہا ہے تو گناہ اسے ہوگا، کیونکہ جو بھیک ہے نا وہ روز قیامت کے دن اس بندے کے منہ کے اوپر ہوگی، اور بھیک خود کہے گی کہ اس نے مانگ کے کھایا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کریں، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔